آپ لوگ؟ بیٹا آج ہم اردو کی بک کا سبق نمبر 2 پڑھنے لگے ہیں، جو آج کا ہمارا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، یعنی مرزا غالب کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی وہ بہت زیادہ خوش اخلاق تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، یعنی بہت اچھے اخلاق سے ملتے تھے، خوش ہو کے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اس سے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا، یعنی وہ اسے دوبارہ ملنے کا شوق ہوتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ باغ باغ کا مطلب ہے یعنی خوش ہو جاتے تھے، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر محبت، غمخواری اور یگانت ٹپکی پڑتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو اپنے دوستوں کو وہ خط لکھتے تھے وہ بہت نہایت خلوص کے ساتھ لکھتے تھے، اور ان کی غمخواری کرتے تھے، یعنی مطلب کہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور خوشی میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، یعنی اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے، یعنی جو ان کے دوست خط لکھتے تھے اس میں وہ غزلیں بھی لکھتے تھے اور اپنے نظمیں لکھتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ ان کی اصلاح کر دیں، ان میں سے غلطیاں نکال دیں، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، یعنی وہ ان کے کام کو پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط بیٹا وہ ہوتا ہے جو بغیر ٹکٹ کے ہو، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں مندرجہ غائب تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہر ایک کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ باوجود یہ کہ یعنی آخری عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے، یعنی جو ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو پھر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، گھبرانے لگے کہ وہ اب ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کس طرح اپنے دوستوں کو خط کا جواب دیں۔ باہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے، یعنی اس کے باوجود آخری عمر میں اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی ان کے پاس غزل یا قصیدہ آتا تھا ان کے دوست بھیجتے تھے، وہ اس کو اصلاح کیے بغیر یعنی اس کی غلطیاں نکالے بغیر نہیں بھیجتے تھے بلکہ اصلاح کر کے بھیجتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، یعنی اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکا میں اپنے دوستوں کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا، یعنی اپنے دوستوں کے جو شعر بھیجے ہوتے تھے ان کو دیکھتا تھا اور اصلاح بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، یعنی اب جو ہے نظر کمزور ہو چکی ہے، اب اچھی طرح نہیں نظر آتا، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، نہ ہی ہاتھوں میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ وہ لکھیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یعنی ان کی آمدنی کا مطلب ان کی تنخواہ جو ہے وہ بہت کم تھی، مگر حوصلہ فراغ تھا، یعنی دل بہت بڑا تھا۔ سائل مطلب فقیر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مطلب معذور مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر مطلب جنگ کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر، یعنی کچھ اوپر 150 روپے سے کچھ اوپر ماہوار مطلب یہ منتھلی، یعنی مہینے کی جو ان کی آمدنی یعنی تنخواہ تھی وہ کچھ 150 روپے کے اوپر ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار یعنی جن کے حالات خراب تھے ان گردش روزگار سے وہ جن کے حالات بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کی عمائد یعنی ہندوستان کے جو امیر لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 یعنی 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، یعنی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل بیٹا کہ ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ
مختلف کلر کا جو ہے نا وہ اس کو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف کلر ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شینٹ کا فرغل پہنے جو ہے ان کے دیوان خانے پر آیا، یعنی ان کے گھر میں آئے نا، مرزا سے ملنے آئے، تو مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جمع وار وغیرہ چوکوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی ان دنوں ان کے حالات خراب تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کپڑے وہ پہنتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اس حالت میں ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ اب مرزا کا جو ہے نا وہ دل بھر آیا اس چھینٹ کا فرغل دیکھ کر، یعنی جو انہوں نے وہ کپڑا پہنا تھا وہ دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، ان کے بدن پر وہ دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ جو بنا ہوا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اسی کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا یہی تو جی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہنوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا، یعنی باہر بہت سردی، جاڑا مطلب سردی، شدت سے شدید سردی ہے باہر، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے، یعنی آپ یہاں سے ادھر تک کیا پہن کر جائیں گے اپنے گھر تک، پھر ادھر ادھر دیکھ کر کنڈی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا، یعنی نیا جو ہے وہ لباس اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا، یعنی اتنا پیار سے ان کو وہ چوغا دیا کہ ان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اصل بات کیا ہے۔ ظرافت جو ہے وہ مرزا میں اس قدر تھی، یعنی ظرافت ہنسی مذاق بہت کرتے تھے، اگر آپ کو بجائے ہمارے ناطق کے ہمارے ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب صاحب مصطفیٰ خان کے مکان پر ان کو ملنے آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب نے ان کو لینے کو وہ کھڑے تھے، اور مرزا نے آگے یہ پڑھا، مطلب یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو ہے اندھیرا ہے ہر طرف، بیٹا اس سے آگے یہ ایک آگے پیراگراف ہے وہ آپ ایک پیج ہے، آپ لوگ خود پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بک ورک کرنا ہے، بک ورک کرنے کے بعد آگے دیکھیں، بک ورک کرنے کے بعد جو ہے اس کے آگے آپ کا آئے گا سوال جواب جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے، وہ میں آپ کو پڑھا دوں گی، تو وہ اپنی نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینی ہے، سوال جواب لکھنے ہیں، پراپر مارجن لائن کے ساتھ لکھنے ہیں،